8 फरवरी کے الیکشن کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تحریک انصاف کے درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے تو یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ لاہور کے ایک حلقے سے ان کی تجویز اور تائید کنندہ افراد متعلقہ حلقے کے بطور ووٹر رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں گے۔ ایسی ہی کچھ فاش اور کچھ باری غلطیاں پی ٹی آئی کے دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں بھی سامنے آئیں اور انہیں الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا، جس کے بعد یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ غلطیاں امیدواروں کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہیں یا ایسا دانستہ طور پر کیا گیا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی تھوک کے حساب سے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ 10 دنوں تک مسترد کاغذات والے عدالتوں سے انصاف کی دہائی مچائیں گے، تاہم یہ خدشہ لاحق ہے کہ انصاف کے خواہاں افراد کی کثیر تعداد انتخابی ریس سے باہر رکھی جائے گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ چند افراد نے کاغذات نامزدگی کے عمل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ طے ہونا بھی باقی ہے کہ جو غلطیاں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی بنیاد ہیں وہ دانستہ تھیں یا غیر ارادی۔ یہ سوال عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد سامنے آیا۔ انتخابی سیاست میں عمران خان نووارد نہیں، 1996 سے اس عمل میں حصہ لینا شروع ہو گئے تھے۔ بالآخر 2002 میں قومی اسمبلی کے لیے منتخب بھی ہو گئے تھے۔ 2008 کے انتخابات کا انہوں نے افتخار چودھری کی محبت میں بائیکاٹ کیا۔ 2013 اور 2018 میں تاہم وہ انتخابی عمل میں متاثر کن حد تک متحرک رہے۔ انتخابی عمل کی حرکیات سے کلی طور پر آگاہ اور پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ہرگز توقع نہیں تھی کہ لاہور کے ایک حلقے سے ان کے تجویز اور تائید کنندہ افراد متعلقہ حلقے کے بطور ووٹر رجسٹرڈ ہی نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کے بانی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو جبلی طور پر یہ خوف لاحق ہونا چاہیے تھا کہ ان کے قائد کی جانب سے جمع شدہ کاغذات کو مہدب عدسے کے نیچے رکھ کر بارہا جانچا جائے گا، ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تجویز اور تائید کنندہ افراد تو کلیدی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اتنی فاش کوتاہی کیوں برتی گئی؟ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کلیدی کوتاہی کا ارتکاب سازشی ذہنوں کو یہ سوچنے کو اکسا سکتا ہے کہ جو کوتاہی سرزد ہوئی وہ دانستہ تھی۔ سوال مگر یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی تیار کرنے کے ذمہ دار تھے؟ بظاہر نامور وکلا کا ایک بڑا اور طاقتور گروہ ہمہ وقت تحریک انصاف کی مشاورت کو خدائے خدمتگاروں کی طرح میسر ہے۔ ان دنوں اس جماعت کے چیئرمین بھی ایک بیرسٹر ہیں۔ وہ اپنی نگرانی میں وکلا کی ایک ٹیم تیار کر سکتے تھے جو ایک نہیں مختلف نگاہوں سے بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی کا جائزہ لیتی۔ اس جانب مگر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی۔ ضرورت سے زیادہ اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ فرض کر لیا گیا کہ عمران خان جیسے قداور رہنما کے کاغذات نامزدگی کا باریک بینی سے جائزہ لینے سے ریٹرننگ افسر اجتناب برتے گا، ان پر سرسری نگاہ ڈالتے ہی منظوری کے دستخط کر دے گا۔ جو بے نیازی برتی گئی وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کے علاوہ اس امر کا اندیہ بھی دے رہی ہے کہ تحریک انصاف کے قائد سمیت اس جماعت کے حامیوں اور سرکردہ رہنماؤں کی اکثریت یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ ریاست کے سب سے زیادہ طاقتور ادارے کا رویہ ان کے خلاف 9 مئی 2023 کے بعد سے کس حد تک معاندانہ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت اور راہ چلتے افراد سے سرسری گفتگو کے ذریعے ہوئے سروے اس جماعت سے وابستہ افراد کو قائل کر چکے تھے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات تقریباً یک طرفہ ہوں گے۔ تحریک انصاف ان کے ذریعے سادہ نہیں بلکہ 2/3 اکثریت سے آئندہ حکومت بنا سکتی ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق عمران خان کی ذاتی مقبولیت سے مغلوب ہوئے اذہان ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے ہاں وزیر اعظم کا انتخاب امریکی صدر کی طرح 1 on 1 مقابلے کی صورت نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا انتخابی حلقہ قومی اسمبلی ہوتا ہے، وہاں پہنچے اراکین کی اکثریت اسے منتخب کرتی ہے۔ اس حقیقت کا سنجیدگی سے احساس ہی تحریک انصاف کو مجبور کرتا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے انتخابی عمل کے منجے ہوئے کھلاڑی کی فراست سے رجوع کرتے۔ کائیاں اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا ذکر چھیڑتے ہی ذہن میں راولپنڈی کی لال حویلی سے اٹھے وقرات اثر کا چہرہ بھی نمودار ہوتا ہے۔ شیخ رشید 1985 سے قومی اسمبلی کے ہر انتخاب میں حصہ لیتے رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے۔ وجہ مری کے ایک ریسٹ ہاؤس کے واجبات بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے ایک ٹکڑے کا بھی ذکر ہے جسے موصوف اپنے مبینہ اثاثوں میں شمار نہیں کر پائے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।